اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے کرک کے بھائیوں، دوستوں، آئی ایس ایف یوتھ کے نوجوانوں، ٹائیگر فورس کے نوجوانوں اور اللہ کے عمائدین میڈیا کے دوستوں، اور سب سے زیادہ شاہد خان خٹک پی ٹی آئی کی تنظیم کے دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرا تیسرا وزٹ ہے کرک کی سرزمین پر. تو جس طرح آپ لوگوں نے میرا استقبال کیا اس سے پہلے اور آج بھی، تو میں آپ کے دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ اس وقت میں لائیو جا رہا ہوں تو کچھ باتیں میں اردو میں کر لوں گا، اس کے بعد پھر اپنی زبان میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے باتیں کروں گا. میں مراد سعید کو بھی یہاں پر ویلکم کہتا ہوں. اس لیے ویلکم کہا کہ چونکہ یہ فیڈرل کا نمائندہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایم این اے عطا اللہ خان جو یہاں پر موجود ہے. سندھ کے وہ ایم این اے ہیں لیکن آج کراچی کے، لیکن آج یہاں پر موجود ہے. عطا اللہ خان بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو ان کو بھی میں صبح خیبر پختونخوا آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو، مراد نے بڑی تفصیلاً بات کی. انہوں نے جو یہ بے روزگار ٹولہ ہے ان کے حوالے سے بات کی. میں کچھ اپنی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور کچھ پرائم منسٹر خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اس وقت بڑے سخت حالات ہیں، اور ان سخت حالات کے باوجود جس طرح آج کرک کے عوام یہاں پر نکلے ہیں، تو یہ انہوں نے آج ریفرینڈم دی ہے کہ یہ سارا کرک پہلے بھی عمران خان کا تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی عمران خان کا ہوگا. آج کل مہنگائی کا مہنگائی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے کچھ وجوہات ہے کہ مہنگائی کیوں آئی. ایک تو جس حالات میں حکومت عمران خان کو ملی، جو اکانومی کے حالات تھی، جو ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اور جس طریقے سے خان صاحب نے محنت کی، ملک کو تو ڈیفالٹ سے بچا لیا. لیکن بدقسمتی سے جو کووڈ کا سامنا ہوا، کووڈ-19، اس کی وجہ سے بڑی بڑی ملکوں کی معیشتیں بیٹھ گئی. اور اللہ نے جس طریقے سے ہمیں نکالا، جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا، جو انہوں نے این سی سی بنائی، ان کے بعد این سی او سی کا فورم بنایا، اور جس طرح ان کے احکامات کے مطابق این سی او سی نے ڈیلیور کیا، اور اس کے ساتھ جو صوبائی حکومت ان ٹچ رہی، تو یہ آپ کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت ٹاپ پہ ہے. انہوں نے بہترین طریقے سے پرفارم کیا. اس میں سے اس کووڈ-19 کی وجہ سے بڑی دنیا، بڑی مملکتیں جو بڑے ان کے امریکہ جیسے ملک، انگلینڈ جیسے، ان کی معیشت بیٹھ گئی. تو ہمارا تو بڑا غریب ملک ہے، اور جو ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، تو ہم تو بڑے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نکلے اور ہماری معیشت سٹیبل ہو گئی، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے پالیسیوں کی وجہ سے. تو آج جو مہنگائی کا لہر ہے، اس میں تو ایک جو باہر دنیا سے چیزیں آ رہی ہیں، پیٹرول، سب کچھ چیزیں، خوراک کی جتنی بھی ہماری غذائی اجناس ہے، یہ سارے امپورٹڈ ہو رہی ہے. تو جس ملک میں امپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹ کم ہو، آٹومیٹیکلی مہنگائی آئے گی. اور اس مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پچھلی حکومتوں نے جو 71-70 سال اس پاکستان پر انہوں نے حکومتیں کی، وہ اب سب کے سامنے ہے. 2008 تک 8 ارب روپے قرضہ، اور اس کے بعد 2008 سے 2018 تک 30,000 ارب روپے قرضہ. تو یہ قرضہ کون ادا کرے گا؟ یہ میں اور آپ ہی ادا کریں گے. ہمارے ٹیکسوں سے یہ پیسے ادھر ہی جائیں گے، اور یہ قرضہ ادا ہوگا. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ قرضہ لیں، اس کو سبسڈی میں ڈال دیں، چیزیں کو کم قیمت پر لوگوں کو پرووائڈ کرے، لیکن جو انڈائریکٹلی آپ سے دوبارہ ٹیکسوں کے مد میں جو قسطیں ادا ہوں گی، تو اس کا کیا ہوگا؟
اور جو انہوں نے اپنے جیبوں میں ڈالے اس پہ بھی میں بات کروں گا. یہ مراد یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, یہ NHA کمیونیکیشن منسٹر ہے پاکستان کا. دیکھیں ان کے زمانے میں صرف 1 کلومیٹر روڈ 30 کروڑ روپے پہ, 37 کروڑ روپے پہ ان کے زمانے میں. اب 17 کروڑ روپے پہ 1 کلومیٹر بن رہا ہے. تو یہ 20 کروڑ روپے کدھر چلے گئے؟ یہ وہی پیسے ہیں جو انہوں نے اپنے جیبوں میں ڈالے. وہ ایک کہتے ہیں جی کہ میرے باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ وہی پراپرٹیاں ہے جو کبھی ایوان فیلڈ کی شکل میں تو کبھی دبئی کے فلیٹس کی شکل میں, کوئی سائیکل کو پنکچر لگاتا تھا وہی رپتی, کوئی میٹر کی ریڈنگ لیتا تھا وہی رپتی, کوئی سنیما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا وہی رپتی. یہ لوگ کدھر سے آئے؟ اور ایک جو یہاں کا ہے وہ کہتے ہیں جی میری اسلام آباد میں 3 ارب کی پراپرٹی ہے لیکن یہ دوستوں نے دی ہے. یار ایسے دوست اللہ ہمیں بھی دے جو 3 ارب روپے کی پراپرٹی کہتے ہیں اور ہنس کے کہتے ہیں ہاں 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 یہ میرے دوستوں نے مجھے دی. بے شرم آدمیوں, بے شرم لوگوں, پاکستان کا پیسہ کھا کے میرے اور آپ کے پیسے نکال کے جیبوں سے اس پہ آپ لوگوں نے جو آپ کے اتنے بڑے پیٹ باہر نکل آئے ہیں. یہ آپ کی ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے اور آج ان کے حالات دیکھ لے. سیاست میں آنے سے پہلے یہ کیا تھے اور سیاست میں آنے کے بعد ان کی کیا پوزیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ نوجوان یہاں پر موجود ہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا, 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سخت حالات ہے لیکن اس کو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ان سخت حالات میں ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کڑا ہونا ہے. اور یہ جس سرزمین پہ میں کڑا ہوں کرک, اس بیلٹ پہ, یہ سدرن بیلٹ پہ ایک چیف منسٹر رہا ہے اور وہ دورانی صاحب تھے. یہ بتائے کرک کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ بتائے نا, کچھ کیا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ ہے؟ جب سے میں چیف منسٹر بنا شاید خٹک میرے پاس آتے رہے, انہیں کہا یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا شاید کرک میں کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا وہ گیس ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا. تو میں نے شاید سے کہا میرا وعدہ انشاءاللہ گیس آپ کو ضرور ملے گا. آج جو میں نے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا, جب میں آیا تھا میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی, وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ دوسرا پروجیکٹ 5 ارب کا پوری کرک کو انشاءاللہ یہ گیس ان کی دہلیز پر ملے گی انشاءاللہ جی. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جس طرح مجھے لوگوں نے خطاب دیا تھا, یہ سوات کے لوگوں نے دیا تھا کہ اس دفعہ خپل وزیر اعلیٰ آئے گا, لیکن یہ آپ سب کا خپل وزیر اعلیٰ ہے, یہ اکیلے سواتیوں کا نہیں ہے, یہ پورے خیبر پختونخوا کا ہے. اور جو میرے دل میں ہے سدرن ڈسٹرکٹ کے لیے, جو میں دیکھتا رہا, جو پانی کی مشکلات ہے, جو روڈز کی آپ کی مشکلات تھی, جو گیسز کی مشکلات تھی, جو ایجوکیشن کی مشکلات تھی, اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کچھ آنے 2 سالوں میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے وہ پروجیکٹ. یہ نہیں ہوگا آج میں آیا تھا جو کمپلیٹ تھا اس کا بھی یہاں پر مجھے بتایا گیا, اور جو میں نے نئے پروجیکٹ کی افتتاح کی وہ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی تھی, انشاءاللہ 2 سالوں میں وہ کمپلیٹ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے اس سخت حالات میں. اور وہ تو پختون نہیں ہوتا, جب اپنے لیڈر پہ سخت وقت آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ پختونوں کی روایت نہیں ہے. وہ اسفندیار والا پختون کی بات میں نہیں کرتا جو ایک ڈس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بھاگ گیا تھا. میں آپ پختونوں کی بات کر رہا ہوں جو ان پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کرک کی پختونوں کی بات کر رہا ہوں. یہ عمران خان کے ساتھ کڑے تھے, کڑے رہیں گے انشاءاللہ, ان کا ساتھ ضرور دیں گے انشاءاللہ, ضرور دیں گے.